السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو میں کہانی سنا رہی ہوں وہ نہایت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ کہانی ہے۔ تانیہ اپنے کزن مراد کی شادی اٹینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 7 سے 8 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ تانیہ اپنے ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہوتی ہے اور قسم قسم کے گانے اور مختلف قسم کے رقص اپنے کزن کی شادی میں کر رہی ہوتی ہے۔ تانیہ کم عمر ہونے کے باوجود ایک ذہین، باشعور اور عقل مند لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن بھی عطا کیا تھا۔ وہ 5 بہن بھائی تھے۔ اس کے باپ کا چھوٹا موٹا کاروبار تھا۔ والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ تانیہ اور اس کے والدین اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں آئے ہوتے ہیں۔ تانیہ کا گروپ انتاکشری کے مقابلے میں جیت ہی رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے اس کی کزن الشبا اسے آواز دیتی ہے، تانیہ ادھر آؤ، میری بات سنو۔ الشبا آپی 1 منٹ، میں آتی ہوں، تانیہ کہتی ہے۔ اتنے میں الشبا اسے دوبارہ پکارتی ہے۔ اس کے بعد تانیہ الشبا کے پاس آ کر اس کی بات سنتی ہے۔ تانیہ، یہ ایک چٹھی پکڑو۔ تانیہ، یہ چٹھی پکڑو اور مجھے قسم دو کہ راز تمہارے اور میرے درمیان ہی رہے گا۔ تانیہ ہوشیار ہوتی ہے اور اس بات کا اندازہ الشبا کو بھی ہوتا ہے کہ تانیہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، اسے اپنے اعتماد میں لایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الشبا تانیہ کے ساتھ اپنا وہ راز شیئر کرتی ہے۔ تانیہ، یہ ایک لو لیٹر ہے اور یہ میں نے شاہد کے لیے لکھا ہے۔ میں شاہد سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تم ایسا کرو، یہ لیٹر اسے دے دو۔ جب وہ اسے پڑھے گا تو اسے میری جذبات کا اندازہ ہو جائے گا، وہ جذبات جو میرے دل میں شاہد کے لیے ہیں۔ تانیہ الشبا سے لیٹر لے کر سیدھے شاہد کے پاس جاتی ہے۔ اسے اپنے دوستوں کے بیچ آ کر کہتی ہے، شاہد بھائی، آپ کو مامی بلا رہی ہیں۔ شاہد دراصل تانیہ کے ماموں زاد بھائی ہوتا ہے اور مراد کا بھی بھائی ہوتا ہے۔ شاہد کہتا ہے، تانیہ خیر تو ہے، میں ابھی گھر سے باہر آیا ہوں، یکدم امی نے کیسے بلا لیا مجھے؟ تانیہ کہتی ہے، بھائی آپ آئیں تو صحیح، میری بات سنیں۔ شاہد سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ شاہد تانیہ کے ہمراہ سائڈ پر ہوتا ہے۔ تانیہ اسے لیٹر دیتی ہے اور ساتھ ہی بتا دیتی ہے کہ لیٹر اسے الشبا نے انہیں دینے کو دیا ہے۔ شاہد تانیہ کو بچی سمجھ کر اسے ڈانٹتا ہے تاکہ وہ دوبارہ ایسا کوئی کام نہ کرے۔ شاہد کو آخر اپنی عزت بھی پیاری تھی، کیونکہ اس کے خاندان میں یہ سب بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور اس لیٹر کو دیکھے یا اس کے بارے میں سنے۔ شاہد کو سمجھ نہ آئی کہ آخر الشبا نے اسے یہ خط کیوں دیا ہے۔ شاہد گھر کی چھت پر گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں۔ اس نے اپنے سرد ہاتھوں سے اس لیٹر کو کھولا جو ابھی شاہد کے ہاتھوں پر آنے والے پسینے کی وجہ سے بھیگ چکا تھا۔ شاہد آہستہ آہستہ خط پڑھتا گیا۔ اسے الشبا کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن بھائی کی شادی تھی تو اسے الشبا کو سمجھانے کا موقع نہ ملا۔ چند مہینوں بعد دوبارہ تانیہ کے خاندان میں کسی کی شادی تھی۔ الشبا بھی اس شادی میں انوائٹڈ تھی۔ جب وہ شادی میں آئی تو اس نے شاہد کو دیکھا۔ اب وہ اپنا موقع نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ وہ دوبارہ شاہد کو اپنی دل کی کیفیت سے باخبر کرنا چاہتی تھی۔ اس بار اسے لیٹر لکھنے کا موقع تو نہ ملا، البتہ شاہد سے اکیلے میں ملنے کا موقع ضرور ملا۔ شاہد رکو،
الشبا نے کہا۔ ہاں بولو الشبا۔ شاہد، میں نے تانیہ کے ہاتھوں خط بھیجا تھا لیکن تمہارا اس پر کوئی رسپانس نہیں ملا۔ شاہد، ایسا کیوں؟ شاہد کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا، لیکن وہ اس کی لڑکی کزن تھی اسی لیے چپ رہا۔ شاہد نے صرف ایک ہی جملے میں اسے جواب دیا، الشبا، میں تمہارے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں رکھتا۔ یہ کہتے ہوئے شاہد وہاں سے چلا گیا۔ الشبا سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ وہ بار بار تانیہ کے ہاتھوں خطوط بھیجواتی۔ تانیہ الشبا کو جہاں بھی ملتی، خواہ وہ کوئی فنکشن ہو یا وہ تانیہ کے گھر آئی ہو یا پھر تانیہ الشبا کے گھر گئی ہو، وہ کہیں نہ کہیں سے قلم اور کاغذ ڈھونڈ کر اسے اپنا پیغام شاہد تک پہنچانے کو دیتی۔ شاہد تانیہ کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا گیا۔ شاہد ایک لڑکا تھا، مرد ذات تھا، آخر وہ بھی الشبا کی طرف مائل ہونے لگا۔ اس کے دل میں بھی وہ جذبات کہیں نہ کہیں پیدا ہونے لگے جو الشبا کے دل کے تھے۔ سال 2 سال کے اندر شاہد بھی کسی حد تک الشبا سے محبت کا تھا۔ الشبا ایک آزاد خیال لڑکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت ہی فیشنیبل لڑکی بھی تھی۔ مناسب رنگ و قامت، بظاہر کوئی خوبصورتی نہ آتی تھی نظر۔ الشبا ایک آزاد خیال اور ایک فیشنیبل لڑکی تھی، مناسب رنگ و قامت کی تھی، بظاہر کوئی خوبصورتی نظر نہ آتی، لیکن اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ الشبا کی خواہش تھی کہ اس کی شادی صرف شاہد سے ہی ہو، لیکن شاہد کے والدین بہت پرانے خیالات کے لوگ تھے۔ وہ لڑکیوں کے فیشن اور آزاد خیالی کو برا سمجھتے تھے۔ شاہد کے والدین اس رشتے کے لیے کچھ خاص راضی نہ تھے، بس رشتے کی بات آتی تو ٹال مٹول کرتے۔ اتنے میں 2 سال گزر گئے۔ الشبا کو ایک دن رشتہ دیکھنے والے آئے۔ لڑکے نے انٹر کیا ہوا تھا اور اپنا کاروبار تھا۔ الشبا کے والدین رشتے پر راضی تھے اور الشبا کو بھی انہوں نے بہت سمجھایا کہ شاہد کے پیرنٹس اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ الشبا کو سمجھانے کے بعد الشبا نے بھی اس معاملے پر غور کیا اور نہ چاہتے ہوئے اپنے والدین کی بات ماننی پڑی۔ آخر وہ ایک لڑکی تھی اور کب تک انتظار کرتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے الشبا کی شادی ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاہد بھی ان سب باتوں کو بھول چکا تھا۔ شاید اس کی وجہ اس کے کمزور جذبات تھے جو ابھی اس طرح گہرے نہ ہوئے تھے جیسے الشبا کے دل کے تھے۔ الشبا کی شادی کو 6 سال گزر گئے تھے۔ تانیہ بھی اب دوسرے شہر جا چکی تھی اور وہاں ان کو گزرے ہوئے 7 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن تانیہ کی ماموں نے تانیہ کا ہاتھ مانگا۔ تانیہ کو اس بات کا علم نہ تھا۔ ماں باپ کو رشتہ بہت اچھا لگا تو انہوں نے تانیہ کو کہے بغیر ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ تانیہ دوپہر کے بعد مدرسے سے واپس آ رہی تھی۔ اس کی ہم عمر سہیلیاں اسے مبارکباد دینے لگی۔ تانیہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ آخر یہ مجھے کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ وہ گھر آئی، والدہ نے گلے لگایا اور کہا، بیٹی تانیہ، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تانیہ بہت پریشان ہو گئی اور ماں سے کہنے لگی، ماں کیسا رشتہ؟ کہاں سے آیا یہ رشتہ؟ ایک ہی رات میں ابھی تو ماں کیسا رشتہ؟ کہاں سے آیا یہ رشتہ؟ ایک ہی رات میں ابھی تک تو کوئی رشتہ نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی۔ الشبا یہ سب سن کر بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے کہا، میری بیٹی،
میں نے تمہارا رشتہ کسی ایسے ویسے لڑکے سے نہیں کیا۔ اگر تم سنو گی تو بہت خوش ہوگی۔ تانیہ نے اپنے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کو نہ چاہتے ہوئے اوپر کیا۔ ماں نے بیٹی پر نظر ڈالی تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کہنے لگی، ماں نے بیٹی پر نظر ڈالی تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کہنے لگی، بیٹی، میں نے تیرا رشتہ شاہد سے طے یہ سوچتے ہوئے کہ تمہارے تمام کزنوں میں سے سب سے زیادہ تمہارے شاہد کے ساتھ ہی لگتی تھی، یہی میں نے اور تمہارے بابا نے سوچ کر تمہارا رشتہ طے کیا۔ آخر شاہد میں ایسی کیا کمی ہے؟ تم سے 7-8 سال بڑا ہی ہے، اپنا اچھا خاصا کاروبار ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس۔ میں نے تمہارے بہتر زندگی کے لیے تمہارے لیے اس رشتے کو ہاں کیا۔ تانیہ نے اپنے آنسوؤں کو جو اس کے پورے چہروں کو بھگا چکا تھا پونچھے۔ تانیہ نے اپنے آنسو پونچھے جو اس کے نرم و نازک کے تانیہ نے اپنے آنسو پونچھے جو اس کے نرم و نازک کو تر کیے ہوئے تھے۔ تانیہ کے دل میں بھی شاہد کے لیے کہیں تانیہ نے اپنے آنسوؤں کو پونچھا جو اس کے نرم و نازک گالوں کو تر کیے ہوئے تھا۔ تانیہ کے دل میں بھی شاہد کے لیے کہیں نہ کہیں الفت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ شاہد کی پرسنالٹی ہی کچھ ایسی تھی۔ خود کو ہر وقت مینٹین رکھنا، ہر وقت پرفیوم اور مختلف اقسام کی باڈی سپریز کا استعمال، چہرے پر ہلکی اور بوری داڑھی، برانڈڈ واچز کا استعمال، خوش لباس جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف مائل کر دیتا۔ تانیہ ہلکا سا مسکرائی۔ ماں یہ دیکھ کر خوش ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تانیہ جب 17 سال کی ہوئی تو شاہد کے ساتھ اس کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ الشبہ کو جب یہ معلوم ہوا تو یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ جو شخص میرے نصیب میں تھا آج وہ کسی اور کا ہے، جس سے میں نے محبت کی تھی آج وہ تانیہ کا ہے۔ تانیہ تو میرے خطوط شاہد کو دیا کرتی تھی، تانیہ نے آخر ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ یہ سب الشبہ کا وہم تھا کہ یہ سب تانیہ نے اس کے ساتھ کیا۔ دراصل یہ سب قدرت کا کھیل تھا کہ جو لڑکی الشبہ کی چٹھی شاہد کو دیتی آج وہی تانیہ شاہد کے نکاح میں تھی اور ایک بہترین زندگی گزار رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب شاہد کمرے میں آیا تو تانیہ نے اپنے بچپن کے قصے سناتے سناتے آخر وہ بات کہنے پر مجبور ہو گئی۔ کیا کرتی، وہ ایک عورت ہی تھی اور اپنے اس عادت سے مجبور تھی۔ اس کے دل میں ابھی بھی وہ باتیں، وہ خطوط، وہ الشبہ سے لے کر شاہد کو دینا، وہ شاہد سے لے کر الشبہ کو دینا، اسے وہ سب معلوم تھا۔ اور اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ شاہد کے دل میں بھی الشبہ کے لیے کچھ نہ کچھ جذبات ضرور تھے۔ اس کے دل میں ابھی بھی وہ باتیں، وہ خطوط تھے جو وہ الشبہ سے لے کر شاہد کو دیا کرتی اور شاہد سے لے کر الشبہ کو دیا کرتی۔ اسے معلوم تھا کہ شاہد کے دل میں بھی الشبہ کے لیے جذبات ضرور تھے۔ شاہد، تانیہ نے کہا۔ ہاں بولو تانیہ۔ تمہیں معلوم ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی کی خطوط میں الشبہ کو دیتی ہوں اور الشبہ کے آپ کو ایک دن میں اس کی بیوی ہوں گی۔ یہ سن کر شاہد ہلکا سا مسکرایا، اتنا کہ اس کے دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل نظر آنے لگا۔ پھر تانیہ نے کہا، شاہد مسکراؤ نہیں، مجھے بتاؤ کیا آج بھی تمہارے دل میں الشبہ کے لیے جذبات ہیں؟
شاہد اس کی بار خوب مسکرایا، خوب ہنسا، اتنا کہ اس کے سارے دانت نظر آنے لگے۔ شاہد نے آہستہ سے تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے نرم و نازک ہاتھوں کو اپنے دل کے قریب کیا اور تانیہ کے قریب ہو کر کہا، تانیہ، وہ میرا ماضی تھا جو بہت بے رنگ تھا، یہ میرا حال ہے جو بہت پر رنگ ہے، اور آنے والا میرا مستقبل جو صرف تمہارے ساتھ ہے۔ اب میرا یہ دل صرف تمہارے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ میں ان سب باتوں کو اسی وقت ہی بھلا چکا تھا جب میری شادی تم سے ہوئی، اور میں ان سب باتوں کو اسی وقت ہی بھلا چکا تھا جب الیشبا کی شادی ہوئی۔ یہ سن کر تانیہ بہت ہنسی، خوشی کی وجہ سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ایک بہترین زندگی کی شروعات کی۔